الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، موجودہ حالات اور جن حالات سے مسلمان دنیا کے مختلف خطوں میں گزر رہے ہیں، چاہے وہ حلب کا علاقہ ہو، سیریا کے واقعات ہوں، یا اس کے علاوہ ہندوستان یا بیرون ہند کے جو بھی واقعات ہیں، جہاں جہاں مسلمانوں کو مسلسل قتل و خوریزی کے ذریعے، مسلسل ان کو دیش نکالا کر کے یا جس بھی انداز سے مسلمانوں کو تباہ کرنے اور ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، چاہے وہ میانمار ہو، چاہے وہ فلسطین ہو یا سیریا ہو یا جو بھی علاقے ہوں، جو بھی خطے ہوں، ان علاقوں میں مسلمانوں کے لیے اور ہم سب مسلمانوں کے لیے، چاہے ہم ان مشکلات سے دوچار ہوں یا نہ ہوں، ہم ان آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے ہوں یا نہ کیے گئے ہوں، ان چیزوں میں، ان حالات میں، ان نازک حالات میں اور ان آزمائشوں اور مصیبتوں میں مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کا طریقہ، مسلمانوں کے ضابطے اور مسلمانوں کا دستور کیا ہونا چاہیے، اس سے متعلق تقریباً دو خطبات جمعہ میں آپ کے سامنے گفتگو کی گئی، 3 اصولوں کے تحت کہ ان حالات میں، ان نزاکتوں میں، ان مصیبتوں میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان اپنی گریبان میں جھانکے، مسلمان دیکھے کہ وہ کتنا اسلام پر باقی ہے اور کتنی چیزوں میں اس نے اسلامی تعلیمات کو خیربات کہہ دیا، اسلامی اصولوں سے ہٹ گیا، اسلامی تعلیمات کو ترک کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو نظر انداز کر دیا، سیرت رسول اور اتباع رسول کے مقام کو نہیں سمجھا، قرآن مجید کی حق تلفی کی، اللہ رب العالمین کی توحید کو نظر انداز کیا۔ ان چیزوں میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جب حالات انسان کے سامنے مشکل ہوں، حالات میں وہ دوچار ہو کر کے مصیبتوں کا شکار ہو جائے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھا جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین بھی اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا ہے جو قوم بذات خود اپنے اندر تبدیلی، اپنی اصلاح کی ذمہ داری کو نہ اٹھا لے، جو قوم خود اپنے گناہوں کو چھوڑنا نہ چاہے، جو قوم اپنی اصلاح نہ کرنا چاہے، جو قوم اپنے معاشرے کو سدھارنا نہ چاہے، جو قوم اپنے خاندان اور گھرانے کو سدھارنا نہ چاہے، جس قوم کے یہاں ماضی میں بے پردگی عام تھی، جس قوم کے یہاں ماضی میں شرکیات پر عمل تھا، جس قوم کے یہاں ماضی میں بدعات پر عمل کر کے سنت رسول کو نظر انداز کرنے کی بیماری ان کی رگوں میں پڑ گئی تھی، اس قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان مصیبتوں میں پڑنے کے بعد وہ اپنا جائزہ لیں، اپنی گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں پر اسلامی تعلیمات کا پانی مرتا ہے، کن جگہوں پر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، کن جگہوں پر ان لوگوں نے صحابہ کرام کے اسوے کو اور صحابہ کرام کے طریقے کو نظر انداز کیا ہے۔ یہ بنیادی سبب ہے جس کے نتیجے میں مسلمان مسلسل مشکلات میں گھرتا چلا جا رہا ہے، مسلسل دین سے دوری کے نتیجے میں جب وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہ رہا،
اس نے شرک اور توحید میں فرق کرنا چھوڑ دیا، اس نے حلال و حرام میں فرق کرنا چھوڑ دیا، اس نے بدعات اور سنت میں فرق کرنا چھوڑ دیا، اس نے سیرت رسول اور اشخاص اور شخصیتوں کی سیرت میں فرق کرنا چھوڑ دیا، اس نے کسی کے قول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، جس فرمان کے آگے کسی کی کچھ نہیں چل سکتی، اس کے درمیان فرق کرنا چھوڑ دیا۔ اس نے اتباع رسول کو نظر انداز کر کے اقوال علماء اور فقہائے کرام کے اقوال پر عمل پیرا ہونا شروع کر دیا۔ اس نے اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ کرنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کا سجدہ کرنا، غیر اللہ کی قبروں پر منتیں مانگنا، غیر اللہ کی قبروں کو پکا کرنا، غیر اللہ کی قبروں کو اونچا کرنا، غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا، غیر اللہ سے دعائیں مانگنا، غیر اللہ کے اوپر توکل کر کے تعویذ گنڈے کرنے، اور اس انداز کی بدعات اور اس انداز کی خرافات بلکہ اس انداز کی شرکیات کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسی صورت میں حقیقت میں وہ مسلمان باقی نہیں بچا، اور جو انسان اسلام پر باقی نہیں رہتا، جو اسلامیت پر باقی نہیں رہتا، جو مسلمان باقی نہیں رہتا، اللہ رب العالمین اپنا وعدہ ان لوگوں کے بارے میں پورا نہیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے، اس کے دین پر عمل پیرا ہو کر، اس کی توحید کو اختیار کر کے، صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کر کے، اسوہ نبویہ کو اختیار کر کے، سیرت رسول کو اپنا کر کے، قرآن مجید اور سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم پر سمجھ کر کے، اس کے مطابق چل کر کے جب اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے تو ینصرکم، تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یہ اتنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا سورہ نور کی آیت کریمہ میں، جس کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر تم نے ایمان کی تکمیل کر لی، ایمان کے تقاضوں پر تم لوگ چل سکے، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کر سکے، اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ اور ارکان اسلام، ارکان ایمان کی تکمیل کی، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے وہ جائز وسائل اختیار کیے جو قرآن مجید اور سنت رسول میں وارد ہیں، اعمال صالحہ کو انجام دیا، صدقات و خیرات کیا، نمازوں کی پابندی کی، استطاعت کی صورت میں حج کی ادائیگی کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، حلال کو اپنایا، حرام کو اختیار کرنے سے بچے اور اس سے دوری اختیار کی۔ اگر اس صورت میں تم نے اعمال صالحہ کو اختیار کیا تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ تم لوگوں کو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین خلافت عطا فرمائے گا، حکومت عطا فرمائے گا، غلبہ عطا فرمائے گا۔ جس طرح سے ماضی کی اقوام میں اللہ رب العالمین نے ماضی کے لوگوں کو سیرت رسول کو اختیار کرنے، توحید کے لیے قربانیاں دینے، اتباع رسول کے لیے قربانیاں دینے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے غلبہ عنایت فرمایا تھا۔ وہ 313 ہوتے تھے، ان کے مد مقابل ہتھیاروں سے لیس ہزاروں مشرکین مکہ ہار جاتے تھے اور میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے تھے۔ ان لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ان کے پاس گھوڑا ہے، اگر تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، ان کے پاس سواری ہے یا ان کو پیدل جانا ہے، اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر پرواہ تھی، فکر تھی اور کسی چیز کو محسوس کرتے تھے تو صرف یہ بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم فلاں مقام پر نکلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم فلاں مقام پر نکلو۔ اتباع رسول اور محبت رسول کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے وہ بے سر و سامان، بغیر ہتھیار کے، بغیر ساز و سامان کے نکل پڑتے تھے۔ اس کے باوجود فتح یابی ان کا نصیب ہوتی تھی، ان کا مقدر ہوتی تھی۔ تو ماضی میں اللہ رب العالمین نے اس طرح سے ہمارے اسلاف کو کامیابی عطا فرمائی۔ آج کے دور میں ہم نے ایمان کے تقاضوں کو مکمل کر لیا، اور اگر اعمال صالحہ کے مطابق چلے تو یقیناً وہی ایام آنے والے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ میں آگے فرمایا کہ اس دین پر اگر یہ لوگ عمل کریں گے، جس دین کو میں نے اپنا پسندیدہ دین قرار دیا، اس دین کے مطابق چلیں گے، جس دین پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا طریقہ سکھایا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ پورا ہوگا۔ اور یہی اتنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اخیر میں فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آج کے دور میں پوری کایا پلٹ چکی ہے، مسلمانوں نے توحید کے نام پر شرکیات کو اختیار کر لیا، مسلمانوں نے بدعات کے نام پر سنت رسول کی مخالفت کی اور اس کے سنت رسول قرار دے کر کے اس کو عین دین سمجھ لیا۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا وعدہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگ جن کے جہنم کے لیے ہم نے بے شمار لوگ تیار کر رکھے ہیں، جہنم میں جھونکنے کے لیے، جہنم کا عذاب دینے کے لیے، اس جہنم میں ڈالے جانے کے لیے جس جہنم کی آگ کی ایک چنگاری بھی اگر دنیا کے اوپر نازل کر دی جائے تو تا قیامت تک اس دنیا میں سرزمین پر کوئی ہریالی نہیں اگ سکتی۔ وہ جہنم جس کی آگ کے ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، وہ جہنم جو اللہ رب العالمین سے کہے گی جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد کہ اللہ رب العالمین میرا پیٹ اب بھی نہیں بھرا ہے، مجھ کو اور ایندھن چاہیے، اور انسان چاہیے، اور جنات چاہیے، تو اللہ رب العالمین اپنا پیر اس میں داخل کرے گا اور اس کے بعد وہ کہے گی کہ اب بس ہو گیا، اب میرا پیٹ بھر گیا۔ وہ جہنم جس کے اندر آگ کے شعلے اٹھیں گے، وہ جہنم جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب اس کو دیکھے گا تو ایسی صورت میں یہ سمجھے گا کہ دنیا کی جتنی تکلیفیں تھیں یا آخرت میں جو بھی عذاب دیا گیا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ساری کی ساری چیزیں آرام پہنچانے والی چیزیں تھیں۔ اس کی تکلیف کو دیکھ کر، جہنم کے ولولے کو دیکھ کر، جہنم کی آگ کے جوش کو دیکھ کر انسان ساری تکلیفیں بھول جائے گا اور اس کے بعد اس سے پناہ مانگنا شروع کرے گا۔ یہ جہنم ہوگی۔ اس جہنم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں کو اور بہت سارے جناتوں کو پیدا کیا ہے، تیار کر رکھا ہے۔ اسباب کیا ہیں ان کے جہنمی ہونے کے؟ اسباب کیا ہیں ان کے عذاب میں مبتلا ہونے کے؟ اسباب کیا ہیں کہ ان کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو اللہ رب العالمین نے جیتا جاگتا دل دیا ہے، اس دل کے اندر اچھے اور برے کو پہچاننے کی تمیز رکھی ہے، اس دل کے اندر ایسے جذبات رکھے ہیں جس کے نتیجے میں انسان بے شمار فیصلے کرتا ہے، اس دل کے ذریعے اپنے دماغ کے ذریعے سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ یہ دل ذرا سا بیمار پڑ جائے تو انسان کے پورے جسم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ انسان کی دل کی نالیوں میں اگر بلاکیج ہو جائے تو نہ جانے کون کون سے وسائل اختیار کیے جاتے ہیں، کس کس انداز کے ہاسپٹلوں اور ڈاکٹروں سے رجوع کیا جاتا ہے، سارے علاج کیے جاتے ہیں اور اس میں پورا کا پورا مال اور پورا کا پورا پیسہ جھونک دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ہماری سب سے بڑی نعمت ہے، یہ دل اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ ہم نے انسانوں کو دل دیا تاکہ انسان اس کے ذریعے سے سوچ سکے، سمجھ سکے، اچھے برے میں تمیز کر سکے، اس بات کو محسوس کر سکے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرنا، اس کے علاوہ کسی کے آگے رکوع کرنا، یہ انسان کے لیے حرام ہے اور سرے سے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دل اللہ رب العالمین نے اس لیے دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو جہنم کے لیے کیوں تیار کیا گیا، کیوں پیدا کیا گیا، جہنم کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟ کیونکہ ان کے پاس جو دل اللہ رب العالمین کی نعمت کی شکل میں ان کے جسم کے اندر رکھا گیا ہے، وہ دل پلٹتا ہے، سوچتا ہے، اس دل کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہیں۔ اگر یہ دل
ضائع ہو جائے، اس میں بیماریاں لگ جائیں، اس میں گھن لگ جائے، اس میں جراثیم گھس جائیں، اس میں بیماریاں شروع ہو جائیں، تو ایسی صورت میں انسان چاہے چلتا پھرتا نوجوان ہو، ہٹا باکا نوجوان ہو، کتنی بھی زیادہ قوت رکھنے والا نوجوان یا انسان ہو، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس کو دل دیا ہے، لیکن اس دل کے ذریعے سے وہ سوچتا نہیں ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس سے غور و فکر نہیں کرتا، اس دل کے ذریعے سے انسان غور و فکر نہیں کرتا اور دیکھتا نہیں ہے کہ دنیا میں کیسی زندگی گزارنی ہے اور وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے کہ کیا چیزیں تاریکی ہیں اور کیا چیزیں نور ہیں، وہ دیکھتا نہیں ہے کہ کیا ثواب کا کام ہے کیا گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا سیاہ دل رکھنے والوں کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں، اللہ رب العالمین نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، اگر بینائی چلی جائے کسی نابینا سے ان آنکھوں کی قیمت اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھ لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو آنکھیں دی گئیں لیکن آنکھوں سے دیکھتا نہیں، آنکھوں کی بصارت سے بصیرت حاصل نہیں کرتا، آنکھوں کے ذریعے سے اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرتا، آنکھوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم نعمت دی کہ اگر دیکھے بغیر چلے تو ایسی صورت میں کہیں کسی ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو جائے گا، کہیں اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، کہیں ٹھوکر لگے گی، کہیں کوئی راستہ بھول جائے گا، گھر کے بجائے دوسرے کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آنکھیں دی لیکن انسان اس سے دیکھتا نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان آنکھوں کا استعمال وہ قرآن و سنت کے احکام و مسائل کے لیے، اچھے راستوں کے لیے، نور اور روشنی کو اختیار کرنے کے لیے، ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ ان آنکھوں کا استعمال دنیا کی آلائشوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے ننگے پن کو دیکھنے میں، دنیا کے اندر تباہی مچانے میں اور ان آنکھوں کے ناجائز استعمال میں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان آنکھوں کی نعمتوں کو اگر انسان نے ناجائز استعمال کیا تو اس کے نتیجے میں اس کو جہنم کے لیے تیار کیا گیا ہے، جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو کان بھی دیے گئے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، ان کے سامنے چیخ آ جاتا ہے، پکار آ جاتا ہے، ان کے سامنے تعبیرات پیش کی جاتی ہیں، ان کے سامنے قرآن و سنت کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں، ان کے سامنے قرآن مجید اور سنت رسول میں بیان دلائل کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کو راہ ہدایت پر آنے کی دعوت دی جاتی ہے، ان کے سامنے بتایا جاتا ہے کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، شرکیات کو چھوڑنے کا کیا پس منظر ہے، ان کے سامنے بتایا جاتا ہے کہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، لیکن ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں، اس سے سنتے ہیں، اس سے نکال لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کے ذہنوں میں بات گونجتی ہے اور اس کے بعد نکل جاتی ہے۔ جمعہ پڑھ لیا، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ہو نہ ہو، جمعہ پڑھ لیا، 5 وقتہ نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، اگر رمضان میں تلاوت سن لی اور تراویح میں اور قیام اللیل میں حاضری دے دی تو ایسی صورت میں پورے سال تلاوت کریں نہ کریں ان کو اس سے واسطہ نہیں ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، جبکہ مومن اور مسلمان کی بنیادی علامت ہے کہ وہ جس نیکی کو شروع کرتا ہے اس نیکی پر پوری عمر، پورے سال، پوری زندگی کے تمام ایام میں اور تمام مراحل میں باقی رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو جہنم کے لیے تیار کر رکھا ہے، جہنم کو بھر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دل ہے، اس سے سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، ان کے پاس نگاہیں ہیں، اس کے ذریعے سے دیکھ کر کے عبرت حاصل نہیں کرتے، ان کے پاس کان ہے، کان سے سنتے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کی طرح سے ہیں، گدھے گھوڑوں کی طرح سے ہیں، اور اسی طرح سے اگر مزید ذلیل حرکت کرتے ہیں تو اسی طرح سے ان کی مثال ذلیل سے ذلیل اور کمتر سے کمتر جانوروں سے دی جا سکتی ہے، ان کے مانند ہیں، کیونکہ ان جانوروں کو اللہ رب العالمین نے کان دیا ہے، ان کو آنکھیں دی ہیں، ان کو دل دیا ہے، لیکن جتنا مکلف بنایا اتنا اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ان جانوروں کو بگاڑنے والا
یہ سرکس کے اندر ان کا ناجائز استعمال کرنے والا کوئی ہے تو یہ خود انسان ہے جو ان کو غلط تربیت دے کر کے سرکس میں تماشا بناتا ہے، ان جانوروں کی فطرت کو بگاڑتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جانور غیر اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے، یہ جانور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے، یہ جانور بھی اتنا شعور رکھتے ہیں کہ ان کو کس انداز سے چلنا ہے، کون سی خطرات کی چیزوں کو چھوڑنا ہے، کون سے فائدے کی چیزوں کو اپنانا ہے، یہ جانور اس کا شعور رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ جانوروں کی طرح سے ہیں، ان کے پاس کان ہے لیکن جانوروں کی طرح سے اس کان میں گھسنے والی آواز کو نظر انداز کرتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جانوروں کی طرح سے ہیں، جانور ساری کی ساری چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن اس پر نکیر نہیں کر سکتا، اس پر کسی انداز کا اعتراض نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے یہ انسان اپنی نگاہوں سے گناہوں کے کاموں کو، ننگے پن کو، اسلام کی مخالفت کو دیکھتا ہے لیکن دیکھ کر کے نظر انداز کر دیتا ہے، گویا یہ جانور ہو گیا۔ اسی طرح سے دل کا استعمال انسان جانوروں کی مانند کرتا ہے، بل ہم اضل۔ آگے فرمایا صرف جانور کی طرح سے نہیں ہیں بلکہ جانور سے کہیں زیادہ گئے گزرے۔ کیوں کہا گیا کہ جانوروں سے زیادہ گئے گزرے؟ اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ جانور جتنی طاقت رکھتا ہے، جتنی استطاعت رکھتا ہے، اس کو جتنی انرجی دی گئی ہے اتنے کا استعمال کر لیتا ہے۔ انسان طاقت رکھنے کے باوجود، شعور اور فہم رکھنے کے باوجود، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود ان چیزوں کا ناجائز استعمال کر کے جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے اور جانوروں سے زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں واضح طریقے سے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ انسان جو دنیا کے اندر اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے، حالات کے تناظر میں، حالات کی نزاکت کو سامنے رکھ کر کے، حالات کی بدترینی کو سامنے رکھ کر کے، حالات کے نازک ہونے کو سامنے رکھ کر کے وہ اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرتے، ایسے لوگ جانور بلکہ جانوروں سے کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں۔ تو ہم کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ گناہ جو مسلسل ہم اختیار کرتے ہیں، ان گناہوں کے بارے میں ہم اس بات کا تصور رکھتے ہیں کہ آج گناہ کر لیا تو کر لیا، بڑھاپے میں اس سے توبہ کر لی جائے گی۔ یہ تصور مسلمانوں کو دیمک کی طرح سے چاٹے چلا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، وہ لوگ جب گناہوں کو اپنے سامنے دیکھتے تھے تو اپنے لیے اس کو فتنہ اور زوال کا سبب اور اسی طرح سے تباہی کا سامان سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ چھوٹا سا کوئی گناہ ہو، ایسی صورت میں اس گناہ کے بارے میں ان لوگوں کا جو وتیرہ ہوتا تھا، جو ری ایکشن ہوتا تھا، اس کے نتیجے میں وہ مکمل طریقے سے گناہ پر پابندی لگانے اور گناہ کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ کسی صحابی رسول کا پیجامہ اس کے ٹخنے سے نیچے جھول رہا ہے یا تہبند ٹخنے سے نیچے پھیل رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو پکڑ کر کے روک لیا جاتا تھا اور اس کے بعد کینچی مگا کر کے اتنا کپڑا کاٹ کر کے پھینک دیا جاتا تھا۔ یہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ تھا، تدابیر تھی۔ معاشرے سے گناہوں کے بارے میں جو دل کے اندر خفت پیدا ہو گئی، دل کے اندر گناہ کا بے وزنی ہونے کا جو تصور پیدا ہو گیا، بے وزن ہونے کا تصور، اس تصور کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ دن و رات روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ کبھی کسی انداز کی کوئی کوتاہی سمجھ میں آئی تو فوراً رب کائنات کے آگے سجدہ ریز ہو گئے اور مسجد نبوی میں پہنچ کر کے ایسی دہاڑے مار کر کے روئے کہ دیکھنے والے لوگ گھبرا جایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے۔ آپ کے مبارک سینے سے بالکل ایسے گڑگڑاہٹ کی آواز آتی تھی جیسے کڑھائی پر کوئی چیز چڑھا دی گئی ہو اور اس میں ابال پیدا ہو رہا ہو۔ یہ عالم تھا کہ لمبے سجدوں اور لمبے رکوع کے نتیجے میں آپ کے مبارک پیر میں ورم آ جایا کرتے تھے، آپ کے مبارک چہرے میں ورم آ جایا کرتا تھا، آپ بلبلاتے تھے، تڑپتے تھے۔ امت اسلامیہ کو آپ نے اس ہدایت کو پر لانے کے لیے اور ظلمت اور تاریکی سے نکالنے کے لیے سارے جتن کیے، ساری کوششیں کی۔ اسی وجہ سے
مسلمانوں کی گمراہی اور مسلمانوں کی پستی اور مسلمانوں کی ناکامی، اس ناکامی کا تعلق چاہے دنیاوی زندگی سے ہو چاہے اخروی زندگی سے، بنیادی طور سے اس ناکامی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم حقیقی مسلمان باقی نہیں ہیں۔ ہم نے گناہوں کو اختیار کر لیا، ثواب کے کاموں کو ترک کر دیا، ہم نے گناہوں کو ہلکا سمجھ لیا۔ صحابہ کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس روایت کا ذکر کیا گیا تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آج کے دور میں، یہ صحابہ کرام کا دور ظاہر سی بات ہے تابعین اعظام کا دور تھا، تابعین اعظام کے دور میں صحابہ کرام نے کسی گناہ کا مشاہدہ کر لیا تو ایسی صورت میں فوراً نکیر کر کے ان لوگوں نے فرمایا کہ جن گناہوں کو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہلاکت کا اور تباہی کا سبب سمجھتے تھے، آج کے دور میں لوگوں نے ان کو ہلکا سمجھ لیا، جبکہ صحابہ کرام اس کو بڑی چٹان کی طرح سے، بڑے پہاڑ کی طرح سے، بڑی مصیبت کی طرح سے بالکل اپنے لیے خطرناک اور تباہی کا سبب سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے آج کے دور میں ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ذہن میں یہ تصور بیٹھ گیا کہ آج زنا کاری کر لی جائے کل توبہ کر لیں گے، ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بیٹھ گیا کہ آج شراب پی لیں کل شراب چھوڑ کر کے ہم توبہ و استغفار کر لیں گے۔ کس نے کل دیکھا ہے اور کس نے آگے کا مرحلہ دیکھا ہے؟ آج کے دور میں آپ مسلم علاقوں کا جائزہ لے لیں، جتنا زیادہ دیجیے، اور اسی طرح سے بڑے بڑے اسپیکرز لگا کر کے ان کی شادیوں میں اور اسی طرح سے ان کی تقریبات میں گانے بجانے اور میوزک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ مسلم علاقوں میں گندگی کا دیکھنے کو مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے، جتنا زیادہ مسلم علاقوں میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے یا دکاندار جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ترازو میں کانٹا مارنے اور اسی طرح سے جھوٹ بول بول کر کے اپنے سودے کو بیچنے کی پالیسی اختیار کرتے ہیں، جس انداز سے مسلمانوں نے شرکیات کا جواز تلاش کر لیا، اتباع رسول کے مد مقابل بدعات کا رواج تلاش کر لیا، جواز تلاش کر لیا، مسلمانوں نے جس انداز سے اسلام کو چھوڑ دیا، جتنا زیادہ سیاہ کاری، دھوکہ دھڑی، جھوٹ، فریب اور ایک دوسرے کو غلط بیانی کر کے اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کا ذریعہ مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے، وہ دوسری اقوام نہیں کرتی۔ آج کے دور میں بھی ایک بنیا کی دکان پر آپ چلے جائیں، وہ آپ کو کانٹا نہیں مارے گا۔ آج کے دور میں بھی ایک غیر مسلم بنیا کی دکان سے آپ لین دین کر لیں، جتنی امانت داری کے ساتھ وہ لین دین کرے گا، آپ زندگی بھر اس کی دکان کو چھوڑ نہیں سکتے، اس سے تجارت کو منقطع نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے لوگ ہیں کہ اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اپنی تجارت کو آگے بڑھانے اور اس کو چمکانے کے لیے غلط بیانی کرتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری کوتاہیاں ہمارے دور میں موجود ہیں۔ آج دیکھ لیں، مسلمان جن چیزوں میں سب سے آگے ہے وہ پراپرٹی کا یا بلڈنگ کنسٹرکشن کا اس انداز کا کاروبار ہے، اس میں بھی دھوکہ دھڑی، زمین کے معاملات صاف نہیں ہوتے، ایک ایک زمین کو کئی کئی لوگوں کو بیچ دیا جاتا ہے، بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، ابھی پہلے فلور کی بنیاد نہیں پڑی، چوتھا فلور بیچ کر کے گاہک سے پیسہ وصول کر لیا جاتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا، اس چیز سے روکا۔ آپ جائزہ لیں، آپ اپنی گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کس انداز سے ہم نے گناہوں کو اختیار کر کے، جس انداز سے ہم نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیا ہے، اس کا جواب ہم لوگ اللہ رب العالمین کو آخرت میں نہیں دے پائیں گے۔ آپ جائزہ لے لیں، آپ دیکھ لیں، بالخصوص چاند راتوں میں، خوشی کے ایام میں، تقریبات کے موقع پر آپ مسلم علاقوں کے ان پارکوں کا جائزہ لے لیں جہاں مسلمان نوجوان یا بوڑھے اور عورتیں جا کر کے شام میں یا رات میں بیٹھ کر کے شرابیں پیتے ہیں۔ وہاں شراب کے پاؤچ، شراب کی بوتلیں اتنی کثرت کے ساتھ ملتی ہیں کہ کباڑ کا کام کرنے والوں کا بیان ہے کہ جتنا فائدہ عید کے موقع سے مسلمان کے علاقوں سے بوتلیں اٹھانے میں ہوتا ہے، غیر مسلم علاقوں سے دیوالی اور ہولی کے موقع سے نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے۔ اب ہمیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت
سنت کی روشنی میں قرآن و سنت کی اتباع کو اختیار کریں، قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو بتانا چاہتا تھا وہ موضوع کچھ اور تھا، بات کہیں اور نکل گئی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان سیاہ کاریوں، ان گناہ کے کاموں اور اسی طرح سے اس بے راہ روی اور قرآن و سنت سے دوری کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے کون سے خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں، کن خطرناک نتائج کو سامنے رکھ کر کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے بارے میں فیصلے لینے چاہیے، ان کا اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس کو اللہ رب العالمین ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایسی جنت انسان کو آخرت میں نصیب کر دی جائے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لا عین رأت، کسی نگاہ نے اس کی نعمتوں کو دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کی نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی دل کے اندر اس کا تصور بھی نہیں گزرا کہ کون کون سی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ان جنتوں کے اندر انسانوں کے لیے، نیک وکار مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کے حدود کی پامالی کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان گناہوں کے جو نتائج ہیں اختصار کے ساتھ بغیر دلائل کے ان کو ذکر کر دیا جائے۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ان گناہوں کو مسلسل کرنے اور کبھی کبھار انسان سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے توبہ و استغفار کر کے اس کو نہ چھوڑنے کے نتیجے میں اور مسلسل اس کو انجام دینے کے نتیجے میں، گناہوں کو ہلکا سمجھنے کے نتیجے میں، گناہوں کو مسلسل انجام دینے کے نتیجے میں انسان جب گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر شروع میں ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے اور دھیرے دھیرے پورا دل اس کا سیاہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ دل زہر آلود ہو جاتا ہے، یہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور آپ ماہرین سے پوچھیں ان گناہوں کے نتیجے میں اس دل پر جو زنگ لگتا ہے یہی زنگ آگے چل کے دل کی بیماریوں کا بھی سبب بنتا ہے۔ ظاہری بیماریاں، باطنی بیماریاں، ساری کی ساری چیزوں کا بنیادی سبب انسان کے گناہ ہیں، قرآن و سنت سے دوری ہے۔ نظر بد جب اس کے اوپر کام کرنے لگے، اس سے لوگ حسد اور جلن کرنے لگے، وہ سیاہ کاریوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے ذکر جس سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اس سے دوری اختیار کر لے تو ایسی صورت میں دنیا میں بھی اس کو دل کی اور جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور یہ دل سیاہ ہو کر اس کے زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انسان جب برائیوں کو چھوڑتا ہے، اچھائیوں کو اختیار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر نور کا اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کے دل میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اس کے جسم کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، وہ بیماریوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن جب وہ سیاہ کاریوں کو اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا چہرہ سیاہ پڑتا ہے، اس کا دل سیاہ پڑتا ہے، وسعت ختم ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اس کی روزی روٹی میں بے برکتی، اور کتنا بھی کما لے لیکن اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ یہ سیاہ کاریوں کو اختیار کرنے کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک خطرناک نتیجہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کے غضب اور اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح سے شیطان کے ساتھ ہونے، شیطان کا تعاون کرنے کے اسباب پیدا کرنا بھی ان گناہوں کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے شیطان سے
یہود و نصارہ سے دوری اختیار کرنے اور دین اسلام کو اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن انسان گناہوں کی پیروی کرنے اور گناہوں کو انتخاب کرنے کے نتیجے میں شیطان سے قریب ہوتا ہے، قرآن و سنت سے دور ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کا ایک نقصان ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو دنیا میں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے روزی روٹی میں بے برکتی اور دنیا بھر کی آلائشوں کو گھر میں پال لینا، یہ بھی گناہوں کا ایک نتیجہ ہے، اور مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم کو جو بھی مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ دنیا کے اندر چاہے بر و بحر کا علاقہ ہو، یعنی سمندر کے علاقے ہوں یا خشکی کے علاقے ہوں، ہر جگہ پر فساد برپا ہو گیا، انسان کی اپنی کالی کمائی کے نتیجے میں، انسان کے کرتوتوں کے نتیجے میں، انسان کی گنہگاری اور سیاہ کاری کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری تباہیاں جو ہم سیریا میں دیکھ رہے ہیں، یہ تباہیاں جو فلسطین میں جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ تباہیاں جس کے نتیجے میں کشمیر کو تباہ و برباد کر دیا گیا، وہ تباہیاں جس کے نتیجے میں دنیا کے مختلف خطوں میں ہماری ماؤں بہنوں کو قتل کیا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو نیست و نابود کیا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری تباہیاں اور ہماری کوتاہیوں اور ہماری سیاہ کاریوں کے نتیجے میں ہیں۔ جن علاقوں میں زوال ہے، جن علاقوں میں اس انداز کے فساد ہیں، جن علاقوں میں اس انداز کی مشکلات کا سامنا مسلمان کر رہے ہیں، ان علاقوں کے باشعور لوگوں سے آپ مل کر کے ایک بار سوال کریں، ان سے دریافت کریں کہ کون سی سیاہ کاریاں ہیں جس پر یہاں کے اور اس علاقے کے لوگ مسلسل عمل کرتے ہیں۔ یقیناً ایسی سیاہ کاریاں ان علاقوں میں موجود ہیں جس کے نتیجے میں وہ لوگ ان مشکلات میں اور ان مصیبتوں میں گرفتار کیے گئے۔ اسی طرح سے گناہوں کا ایک خطرناک نتیجہ یہ بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ انسان آخرت میں جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ایک انسان ایسا بھی لایا جائے گا جس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، بے شمار نیکیاں ہوں گی، اس کی نیکیوں کو تولا جانا بھی آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نیکیاں اس کے پلڑے سے ختم اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کیونکہ اس نے حقوق العباد میں لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی، اس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوگی، اس نے اس کو گالی دی ہوگی، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، حلال و حرام میں تمیز نہیں کی ہوگی، تو آخرت میں اللہ رب العالمین اس کے سامنے جو آدمی مظلوم رہا، جس پر ظلم کر کے یہ ظالم بنا، اس کی نیکیوں کو دھیرے دھیرے مظلوم کے پلڑے میں ڈال کر کے اور مظلوم کی کوتاہیوں کو اس کے پلڑے میں ڈالے گا، دیکھتے ہی دیکھتے پورا ماجرا الٹ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو برائیوں سے، ان کوتاہیوں سے، ان سیاہ کاریوں سے، قرآن و سنت سے دوری سے اور اس انداز کی تمام چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے نتیجے میں ہم نے آج اللہ رب العالمین کے غضب کو مول لیا، اللہ رب العالمین سے دوری اختیار کر لی، قرآن و سنت سے دوری اختیار کر لی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔